الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ہمارے سیرت کورس کا آخری سبق ہے جس کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک خاص وصف کو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خلق عظیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی اور رسول آتے ہیں وہ انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں۔ ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اعلیٰ ترین معیار پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی عبادتیں خشوع و خضوع کا نمونہ ہوتی ہیں، ان کے معاملات راست گوئی اور پاکیزگی پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی معاشرت حسن سلوک اور سماج کے مختلف طبقے کے ساتھ برتاؤ کا اور حقوق کی ادائیگی کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین سطح پر ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کا بنیادی فریضہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس پر داعی کے اخلاق کا نقش ثبت ہو جائے، کیونکہ محبت اور خوش اخلاقی سخت سے سخت دل کو بھی پگھلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں قوموں کے انبیاء کے ساتھ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ نبی کا بنیادی فریضہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مدعو پر اس کے اخلاق و سلوک کے بہترین نقوش ثبت ہوں۔ ظاہر ہے پھر جا کر دعوت اثر کرے گی، کیونکہ محبت اور خوش اخلاقی سخت سے سخت دل کو بھی پگھلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں قوموں کی انبیاء کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی، اور اس کے مقابلے میں انبیاء کی طرف سے انتہائی درجہ تحمل و بردباری اور خوش گفتاری کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ معذرت، ذرا دیکھیے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صاف طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح پر تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیکھیے، اکثر اخلاقی کمزوری کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہ انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ تو انسان کی اخلاقی کمزوری کی بنیاد یہ عمل ہوتا ہے۔ وہ گفتگو تو بہت اونچی کرتا ہے لیکن عمل میں بہت نیچی سطح پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قول و فعل کا تضاد بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے تھے اسی پر آپ کا عمل ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اخلاق محمدی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے۔
کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو روشن ہیں، لیکن اس کا سب سے وسیع باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ کا خلق عظیم ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا نمایاں پہلو تواضع اور انکساری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر فائز ہیں اور پورا جزیرۃ العرب آپ کے قدموں میں ہے، لیکن تواضع اور سادگی کا حال یہ تھا کہ گھر پر خود جھاڑو دیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو اسے سی بھی لیتے، کھانے کے لیے بیٹھتے تو نہایت تواضع کی کیفیت کے ساتھ، اور فرماتے کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کو کھانا چاہیے، یعنی جیسے اللہ کے بندے کو، اللہ کے غلام کو جیسے کھانا چاہیے میں اسی طرح ہی کھاتا ہوں۔ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور منع فرما دیتے، اگر کسی باندی کا بھی کوئی کام ہوتا تو وہ بھی سرے راہ اپنی کسی ضرورت کے لیے روکتی تو رک جاتے۔ رفقا کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی شناخت نہ ہونے کی بنا پر لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ اپنے لیے تعظیم کے جائز الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار بعد حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ فرمایا نہیں، آقا تو خدا کی ذات ہے۔ ایک بار لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم میں سب سے افضل و برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تواضع اور فروتنی کا عالم یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 مسلح جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھے، انکساری کی وجہ سے اس وقت بھی آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ بار بار اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا جاتا تھا۔ اور تواضع ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں مبالغے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام دوسرے علاقوں میں گئے تو دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر آ کر یہ ساری بات ذکر کی اور سجدے کی اجازت چاہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تعظیماً سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں۔ ایک صاحب دوران گفتگو بول پڑے کہ جو خدا چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے درمیان میں ہی ایک بات کہی کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، بلکہ جو صرف خدا چاہے۔ ایک انصاری کی شادی میں کچھ لڑکیاں دف کے ساتھ نغمے گا رہی تھیں۔ انہوں نے اس دوران ایک مصرع پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ ہمارے بیچ ایک ایسے پیغمبر موجود ہیں جو یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کرنے سے اور اس مصرے کو پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ جاہلیت کا قدیم تصور یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی۔ اسی طرح عفو درگزر کا ایک باب ہے جو کہ آپ کے خلق عظیم کا حصہ ہے۔ دوست ہوں دشمن ہوں، سبھی آپ کے اس خلق سے، آپ کے اس عظیم اخلاق کے پہلو سے سرفراز ہوتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو جسمانی اذیتیں پہنچائیں، آپ کو برا بھلا کہا، معاشی ناکہ بندی کی، آپ کے پورے خاندان کو دانے دانے کے لیے ترسایا، آپ کی صاحبزادیوں کے طے شدہ رشتے توڑوا دیے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، لیکن آپ نے ان سبھی باتوں کے باوجود بیک جنبش زباں سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جور و ظلم کا ذکر کر کے انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا۔ انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے کتنی تکلیفیں دی، کتنا ستایا۔ حضور نے یہ بات بھی نہیں کہی۔ آپ نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی اور ان کا کلیجہ چبانے والی حضرت ہندہ، بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، اور غزوہ احد اور غزوہ خندق میں مشرکین کی قیادت کرنے والے ابو سفیان، سبھی کو اپنے دامن عفو میں پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف کی تلقین فرماتے، خود بھی اسی پر عمل کرتے۔ عرب کا ایک معزز قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی۔
لوگ کیا چاہتے تھے کہ وہ سزا سے بچ جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جی چونکہ ہمارے خاندان کی ہے کہیں خاندان کی ناک نہ کٹ جائے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس عورت کو بچا لیا جائے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سے سفارش کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور سزا جاری فرما دی۔ عدل و انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم کا کبھی کوئی امتیاز نہیں رکھا، اس لیے یہود بھی اپنے معاملات طے کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا حال یہ تھا کہ کوئی سائل واپس نہیں ہو سکتا تھا، اگر اپنے پاس موجود نہ ہو تو دوسروں سے قرض لے کر دے دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور کی فیلنگ اس وقت کیا ہوا کرتی تھی کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی پریشانی میں میرے پاس آیا ہے اور کتنی لو لگا کر میرے پاس آیا، کسی اور کے پاس نہیں گیا تو پتہ نہیں کتنی پریشانی ہوگی، کتنا بیچارہ مجبور ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ کی تاب نہیں لاتے تھے، نہ لا سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر کے وہ چیز اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن لوگوں کی وفات ہو جاتی، فرماتے ان کا قرضہ ادا کرنا میرے ذمے ہے، اور متروکہ ان کے ورثاء کے لیے، یعنی جو متروکہ مال ہے وہ سارا کہتے وارثوں کو دے دو، اور جو اس نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ میں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو چراغ میں تیل تک نہیں ہے، کیوں؟ جو آتا ہے سب دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک چند کلو جو پر رہن رکھی ہوئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی حاجت مند خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا تھا، وہیں دوسری طرف سوال اور گدا گری کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی سوال نہ کرے، کوئی گدا گری کو اپنا پیشہ نہ بنا لے۔ ایک صاحب بھیک مانگتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بستر اور پیالہ جو ان کی ذاتی ملکیت میں تھے اسے منگوایا، اور اس کے بولی لگوائی، 2 درہم میں فروخت ہوا۔ آپ نے 1 درہم ان کو دیا، جاؤ گھر والوں کے لیے راشن وغیرہ لے کر دو۔ دوسرے درہم سے کلہاڑی بنوائی اور جنگل سے لکڑی لائے، اور انہیں کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور فروخت کیا کرو۔ 15 دنوں بعد جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو 10 درہم ان کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اچھا کام ہے یا یہ کہ قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لے کر جاتے؟ تو انسانی برابری اور مساوات کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، اچھا یہاں پر ہم نے ابھی یہ بات جو ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیک دینے کی بجائے کسی کام پہ لگوا دیا، تو ہمارے بھی معاشرے کے اندر جو لوگ کوئی کام نہ کر سکتے ہوں تو ہم جہاں تک ہماری صلاحیت ہو، ہماری رسائی ہو، ہم ایسے بے روزگار لوگوں کو بھی روزگار دیں، اور ہم خود دے سکتے ہیں تو وہ کریں، کسی کے لیے سہارا بن سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں وہ کریں، کسی کے لیے کوئی آسانی اور سہولت پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی برابری اور مساوات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں صاف فرما دیا کہ کالے اور گورے، عربی و عجمی ہونے کی وجہ سے کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس کام میں شریک ہو جاتے۔ حج میں قریش حدود حرم سے باہر نکلنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے عرفات نہیں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز کو بھی ختم کیا اور عرفہ کے وقوف کو حج کے لیے لازم قرار دیا، بلکہ حج کے دوران سب سے عظیم جو رکن ہے وہ یہی ہے کہ انسان بیت اللہ کو چھوڑ کر کے، حدود حرم کو چھوڑ کر عرفات میں جا کر وقوف کرے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں شرم و حیا کی بڑی کمی تھی، لوگ کھلے عام برہنہ حالت میں غسل کرتے، قضائے حاجت کے وقت پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی بے لباس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی ان تمام باتوں سے منع فرمایا، اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے اور ہر موقع پر شرم و حیا کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راست گوئی، آپ کی دیانت مکہ میں ضرب المثل تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ خود ابو جہل بھی اعتراف کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے جب بادشاہ روم کو دعوت اسلام کا مکتوب لکھا، اس وقت ابو سفیان روم میں ہی تھے جو اس وقت آپ کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ شاہ روم نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا وہ دعوی نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، غرض کے دشمنوں کو بھی آپ کے راست گوئی کا اعتراف تھا۔
دیانتداری کا حال یہ تھا کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس تھیں، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا کہ آپ یہ سب لوگوں تک پہنچا کر کے پھر مدینے آنا۔ ایفائے عہد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لحاظ تھا۔ صلح حدیبیہ میں جو شرطیں طے پائیں آپ ان پر سختی سے قائم رہے کہ وعدہ نہ ٹوٹے، کافر کے ساتھ کیا ہوا بھی۔ بعض مظلوم مسلمانوں کی قابل رحم حالت دیکھ کر بھی وعدہ خلافی کرنا گوارا نہ کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھی، اس لیے ایک ایک آدمی کی اہمیت تھی۔ چنانچہ عین جنگ کے وقت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان یہ کہیں سے آ رہے تھے کہ ان دونوں کو اہل مکہ نے پکڑ لیا، لیکن اس شرط پر چھوڑا کہ وہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا دیکھو ہم ہر حال میں وعدہ پورا کرنے کے قائل ہیں۔ نبوت سے پہلے ایک صاحب سے معاملہ ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حساب کر دیتا ہوں، مگر ان کو خیال نہ رہا۔ 3 دن بعد واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا 3 دنوں سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ فضائل اخلاق کا نمونہ تھی، رذائل اخلاق سے مبرہ، بالکل پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اخلاق کی تعلیم دی بلکہ ان سارے اخلاق کو، ان ساری عادات کو، ان ساری روایات کو برت کر بھی دکھایا کہ کیسے یہ چیزیں معاشرے کے اندر اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے دوستوں پر امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں کہ جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق اپنائیں۔ دیکھیے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اوصاف تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو انداز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیا تھا۔ دیکھیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور چند دنوں کے لیے کنارہ کشی اختیار کی۔ ان ازواج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات اور خصوصاً اپنی بیٹی کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے پہلے حضرت حفصہ کو تنبیہ فرمائی، اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چھوٹے سے بالا خانے میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کمرے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ جسم مبارک پر صرف ایک لنگی باندھی ہوئی ہے، ایک چارپائی ہے جس پر بستر تک نہیں ہے، جس میں اقدس پر رسیوں کے نشانات ہیں، تکیہ ہے تو صحیح لیکن درختوں کی چھال سے بھرا ہوا، یعنی کہ جو انسان کی یا جانوروں کی کھال ہوتی ہے، درختوں کی جو کھال ہوتی ہے نا، اس کو چھال بولتے ہیں۔ ایک معمولی سا مشکیزہ چھپر سے لٹک رہا ہے اور گھر کے کونے میں تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ ہے۔ یہ وقت تھا کہ جزیرت العرب میں دور دور تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ روم، ایران، یمن و مصر کے درمیان عرب کے وسیع علاقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی، اور صرف زمین و مکان ہی پر نہیں بلکہ دل و دماغ پر بھی آپ کی حکومت قائم تھی۔ اس کے باوجود بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کسی قدر دکھ کے ساتھ عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ تو دنیا کا لطف اٹھائیں اور عیش و عشرت میں مگن ہوں، اور اللہ کے رسول کا یہ حال ہو کہ آپ کے بدن پر صرف ایک تہبند ہے، جسم پر چارپائی کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ اور یہ طرز پسند نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا کا عیش و آرام حاصل کریں اور ہم آخرت کا؟ دیکھیے یہ فقیری اور درویشی اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں پوری جزیرت العرب اس کے جان نثار اور فداکار لوگوں سے بھرا پڑا تھا، اور اعداد و شمار کی زبان میں ہر دن 274 مربع میل کا علاقہ اس کی دعوت حق پر لبیک کہہ رہا تھا۔ یعنی ہر دن 274 مربع میل کے علاقے کے اندر اسلام پھیل جاتا تھا، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور کچھ اسی پر یہ بات موقوف نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی فقیرانہ شان کا مظہر تھی، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کے گھر میں چراغ کے لیے تیل تک موجود نہیں ہے، آپ کی زیرہ مبارک تھوڑے سے جو کے عوض یہودی کے گھر گروی رکھی ہوئی ہے۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مہینوں ایسے گزر جاتے تھے، مہینوں، ایک دن نہیں، چند گھنٹے نہیں، مہینوں ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں کھجور اور پانی کے سوا کوئی چیز بھی کھانے کو نہیں ہوتی تھی۔ اور فاقے کا تو یہ حال تھا کہ یہ روزمرہ زندگی کا معمول بن چکا تھا، اور جب فاقوں کی کثرت ہوتی اور کمزوری کا احساس ہوتا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ ایک بار ایک صحابی نے اپنی بھوک کے اظہار کے لیے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پھر دیکھیے، فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اتفاقی یا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، دریافت فرماتے کہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، معلوم ہوتا کہ کھانے کی چیز تو کوئی بھی نہیں، تو فرماتے چلو آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تینوں سخت فاقے کی حالت میں تھے، بھوک کی شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفقا کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر موجود نہیں تھے لیکن جلد ہی آ گئے اور تواضع کے لیے بکرا ذبح کیا۔ آپ نے رفقا کے ساتھ تناول فرمایا، پھر فرمایا فاطمہ کو کہ ہاں بھی فاقہ ہے، اور صاحب خانہ سے اجازت لی کہ ان کو بھی کچھ بھیج دیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ فاقے کی وجہ سے گفتگو دشوار ہو جاتی، صحابہ محسوس کرتے اور اپنے گھر مدعو کرتے۔ غزوہ خندق کے موقع سے حضرت جابر نے یہی کیفیت دیکھی تو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا۔ آپ کا گھر بھی سادگی کا نمونہ تھا، چھوٹے اور تنگ کمرے۔ حجرہ عائشہ کو دیکھ کر آج بھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چھتوں کی اونچائی صرف 8 فٹ تھی۔ کر و فر کا اظہار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں تھی کہ لاؤ لشکر دائیں بائیں ہو۔ ایک بار تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ نے ایک کڑھائی والا کپڑا بطور پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور ناراض ہوئے تو انہوں نے اس کپڑے کو پھاڑ کر تکیوں کا غلاف بنا دیا۔ ایک دفعہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا کہ دیوار پر ازراہ آرائش پردے لگائے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ کو ناگواری کا علم ہوا کہ حضور نے دیکھا ہے کہ آرائش کے لیے پردے لگے ہوئے ہیں، تو انہیں ہٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس حال میں رہتے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی اسی حال میں رکھتے تھے۔ ازواج مطہرات کے ہاں ہفتوں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور باندیاں آئیں، مسلمانوں پر یہ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ کو بھی خواہش ہوئی کہ ایک باندی کی اجازت مل جائے، ایک باندی انہیں عنایت کر دی جائے کہ ان کے ہاتھ اور کمر پر چکی پیستے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے نشانات پڑ گئے ہیں، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے ارشاد فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ پھر آپ نے ان کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور یہ تسبیح فاطمہ بھی کہلاتی ہے۔ اچھا، سیم و زر اور دنیا کا ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھٹکتا تھا جیسے جسم میں چبھتی ہوئی سوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیا کی ساری آرائش، یہ مال و دولت، یہ بڑی چبھتی تھی، آپ کو گھر میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ضرورت مند آیا اور اس نے مدد طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن عادت مبارک یہ تھی کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کو بٹھا لیا۔ اسی طرح ایک اور آ گیا اتنی دیر میں سائل، پھر تیسرا آ گیا، آپ سب کو بٹھاتے جا رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور 4 اوقیہ چاندی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کی۔ آپ نے ایک ایک اوقیہ تینوں کو مرحمت فرما دی اور کسی اور ضرورت مند کا انتظار کرتے رہے۔ اتفاق سے کوئی حاجت مند شخص نہیں آیا اور چاندی آپ کے پاس رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سرہانے میں رکھ لیا، لیکن پوری رات آپ بے چین رہے اور بے سکون کروٹیں لیتے رہے، بے قرار ہو کر بار بار اٹھتے اور نماز ادا فرما دے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کیفیت کا سبب پوچھا تو چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ یہی میری بے قراری کا باعث ہے، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چاندی میرے پاس رہے اور اسی حال میں خدا کا بلاوا آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے اور میرے پاس یہ دنیا موجود ہو۔ آپ کے رہن سہن اور طور طریقے سے قدم قدم پر درویشی ٹپکتی تھی، کپڑے اتنے معمولی اور موٹے ہوتے کہ کھدر پن کی وجہ سے دوسروں کے لیے پہننا بھی دشوار ہو جاتا۔ کھانے کا حال یہ ہوتا جو میسر آ جاتا ہنسی خوشی تناول فرما لیتے۔ ایک بار سرکہ مل گیا جسے لوگ معمولی سمجھتے تھے تو فرمایا کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے، یعنی کھانے کو اور کچھ نہیں تھا اور لوگ اس کو کھانے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، تو اس نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ فروٹ کا جو جوس نکلا ہوتا تھا اس وقت، تو اس کو سرکے کے طور پہ استعمال کیا جاتا، انگور کا
یا انار وغیرہ کا بن جاتا تھا۔ آج کل جو سرکہ ہوتا ہے اس میں تو بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ہوتا تھا جو پھلوں کو نچوڑ کر کے بنا لیا جاتا تھا۔ اور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے ہی بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ زمزم کے پاس تشریف لائے، زمزم پیا، اور زمزم پر حضرت عباس اور اچھا زمزم پینے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت وہاں پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت عباس کی تھی۔ وہیں اپنے بچوں کے ساتھ پانی کھینچتے اور حجاج کو پلایا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس نے اپنے فرزند حضرت فضل سے فرمایا کہ تمہاری والدہ کے پاس صاف برتن میں علیحدہ زمزم رکھا ہوا ہے، اس میں سے حضور کے لیے لے آؤ۔ یہاں جو پانی تھا اس میں ہر شخص کا برتن اور ہاتھ پڑتا تھا، لیکن آپ نے اس امتیاز کو پسند نہیں فرمایا اور اسی برتن میں سے پانی پینے کو ترجیح دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اندازہ کریں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا گلاس الگ ہونا چاہیے، برتن الگ ہونا چاہیے، کہ ایک تو ہے کہ کوئی آدمی نفیس اس قدر ہے، نفاست اس کے اندر اس قدر ہے کہ وہ اس کی طبیعت میں کوئی عجیب بات آ جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مطلب وہ بائی نیچر ایسے ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا منہ لگ گیا، اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا جھوٹا پانی بچ گیا۔ تو یہ چیزیں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، اہم یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف توجہ کیسے مبذول ہوگی۔ اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی آپ کے ہاں درویشی کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ گھر میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود پیون لگا لیتے ہیں، جوتا پھٹ جاتا ہے مرمت کر لیتے ہیں، دودھ دھو لیتے ہیں، اونٹ کو چارہ بھی ڈال لیتے ہیں، جھاڑو بھی دے دیتے ہیں، بازار سے سودے بھی خرید لاتے ہیں۔ اپنے رفقا کے ساتھ حضور کا رہن سہن ایسا بے تکلفانہ اور سادہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی دربار تھا، نہ کوئی دربان، نہ کسی کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں تھیں۔ عامی سے عامی آدمی بھی بے تکلف آپ کی مجلس میں آ سکتا تھا، بے تکلفی سے آپ سے سوال کر لیتا تھا۔ بعض دیہاتی تو اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے تھے جو بے ادبی ہوتی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ کو پہچاننا بھی دشوار ہو جاتا۔ تو بہرحال اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ سوء ادبی سے کام لیتے تھے، جو دیہاتی لوگ آ جاتے تھے دیہاتوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بات کیوں کہہ دی۔ ہاں ادب سکھانا ایک الگ چیز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو کبھی فیل نہیں کیا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مطلب ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے کون سا جملہ بولنا ہے کون سا نہیں بولنا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بعض اوقات پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دادا ہے دادی ہے نانا نانی، ان کو نہیں پتا کہ کیا بات کہنی ہے۔ اسی طرح کوئی اور آدمی آ جاتا ہے، ہم کہیں کھڑے کوئی چیز لے رہے ہیں، وہ آدمی کوئی زیادہ علم والا نہیں ہے، اسے کوئی سلیقے اور ادب کا کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، تو اگر کوئی اس طرح ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس بیچارے کو اس قدر علم نہیں ہے، ہم فیل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ تو یہ شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب اور سلیقے سکھلائے۔ تو کوئی بھی شخص ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بے تکلفی سے بات کہہ دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگی مہم پر گئے ہوئے تھے اور ان کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ان کے ہاں تشریف لے جاتے، بکریوں کا دودھ دوہتے۔ حضرت عدی بن حاتم جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو دیکھا کہ بے تکلف ایک باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا ہے اور اپنی ضرورت سنائی۔ یعنی وہ جو باندی تھی انہوں نے سرے راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور اپنی پریشانی بتائی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یا جو مسئلہ پوچھنا تھا جو بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی بادشاہ کا عمل نہیں ہے، یہ کسی نبی کا ہی عمل ہو سکتا۔ تو اجتماعی کاموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرتے، اور یہ کہ میں اور جو ہے کہاں اور یہ لوگ کہاں، تو یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ مطلب ہم نے خود کام نہیں کرنا اور باقی لوگوں کو ہی کام کروانا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہے کہ کوئی ادب سکھانا مقصود ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فرق آ جائے دل میں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر دل میں آئے، ظاہر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھودی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے خندق کھودوا رہے ہیں۔ اپنے رفقا کے ساتھ آپ کا سلوک بالکل برادرانہ تھا، دوستانہ تھا، لوگوں کو آپ سے ملنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی جھجک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مشتاق رہتے تھے، آپ کے دیدار سے محرومی صحابہ کرام میں بڑی شاک گزرتی تھی، کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ کو معذرت کرنے میں ذرا بھی آر نہ ہوتی۔
ایک بار فوج کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک لکڑی آپ کے ہاتھ مبارک میں تھی اور آپ اس سے صف برابر کر رہے تھے، ایک صحابی کے پیٹ میں لگ گئی اور معمولی سی خراش آ گئی۔ صحابی نے قصاص کا مطالبہ کیا، آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا پیٹ اس وقت کھلا ہوا تھا، آپ نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا لیا۔ وہ آپ سے چمٹ گئے اور شکم مبارک کو بوسہ دینے لگے کہ یہی میرا قصاص ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ کہ صحابی اظہار محبت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے بدن مبارک کو چھو لوں، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے ایک چھڑی لگ گئی اور میں نبی ہوں تو کیا ہوا، تو اب یہ مجھ سے قصاص لے رہا ہے، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سادگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، رش بہت زیادہ تھا، ایک آدمی گر پڑے، یہاں تک کہ منہ کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی، آپ نے اسی سے ان کو ہٹایا، اتفاق سے چھڑی سر میں لگ گئی اور کسی قدر خراش آ گئی۔ آپ نے بے تکلفی سے چھڑی اس کو پکڑا دی اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے معاف کیا۔ بعض اوقات اپنے رفقا سے مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون آئی اور سواری کے لیے اونٹنی کی چاہت کو ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اونٹنی کا ایک بچہ دے سکتا ہوں، تو انہوں نے پریشانی کے اندر یہ اظہار کیا کہ اونٹنی کے بچے سے کام تو کیسے چل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو اونٹ بھی ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اس طرح ایک صحابی تھے حضرت ظاہر، کبھی کبھی آپ ان سے مزاح فرماتے۔ ایک بار حضرت ظاہر بازار گئے، کچھ سامان لے کر بیٹھے ادھر فروخت کر رہے تھے، آپ پیچھے سے تشریف لائے، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ازراہ مزاح فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت ظاہر آپ کو پہچان گئے، اپنا پشت انہوں نے کمر اپنی حضور کے پیٹ سے برکت حاصل کرنے کے لیے مس کی اور کہتے جاتے کہ یہ سودا خام ہے۔ یعنی اصل میں یہ ظاہر جو صحابی تھے نا، یہ رنگ کے لحاظ سے بھی اور کوئی قومیت کے اعتبار سے بھی کوئی اتنے بڑے شان کے مالک نہیں تھے، تو لوگ ان کو، باقی جو لوگ تھے سوسائٹی کے، وہ ان کو کوئی نہیں سمجھتے تھے کہ بھی کوئی اچھا انسان ہے۔ اور پھر یہ یوں سمجھ لیں آج کل جیسے ریڑیاں لگاتے ہیں نا، یہ بازار میں ایسے کام کیا کرتے تھے، تو انہیں وہاں سے کوئی چیز خریدی اور وہیں بیچ رہے تھے بیٹھ کر۔ تو حضور جب گئے تو حضور نے پیچھے سے آنکھیں دبا لیں اور پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب اندازہ کریں کہ جو آدمی دیکھتا ہوگا وہ کس قدر رشک کرتا ہوگا کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پشت جو ہے حضور کے بدن سے مس کی اور بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تاکہ برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا، اس غلام کو؟ تو مذاق کے طور پہ فرمایا، تو کہنے لگے کہ یہ غلام تو کھوٹا ہے، بھلا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر تیری عظمت اور مقام اور مرتبے کا لوگوں کو علم ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ سادگی سے بھرپور ہے، اور بہت سے واقعات ہیں سیرت طیبہ کے، حتیٰ کہ کھانا پینا، لباس، پوشاک، رہن سہن، گھریلو زندگی، دوستوں کے ساتھ سلوک، سماج کے ساتھ اخلاق برتاؤ، ہر جگہ ایک فقیرانہ شان نمایاں، ایسی فقیری جس پر ہزار سلطنت نثار، ایسی درویشی جس پر 100,000 بادشاہتیں نچھاور کر دی جائیں۔ یہ درویشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینی کی ہی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں ہی اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ تو دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو بس سیرت طیبہ کے کچھ پہلو ہم نے پڑھے، ویسے تو ساری زندگی انسان کی ختم ہو سکتی ہے، لیکن سیرت کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آج ہمارا آخری سبق تھا جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ مزید پہلوؤں کو پڑھا، تو بس اسی پر ہم اپنا سبق کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں مختصر سی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا، سنا، سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں کی زرخیز زمین میں اتارے، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ سارے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں اور جو ہے وہ روشنی پھیلاتے جائیں اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، سب جگہ، اور یہ دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الہ العالمین، ہم نے جس ذوق شوق کے ساتھ یہ سیرت کورس پڑھا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور سب سے پہلے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس دین کے کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس عظیم نعمت پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یا اللہ ہمارے شکر ادا کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور مرتے دم تک ایسے ہی ہمیں دین کے ساتھ منسلک رکھیے، دین سیکھنے سکھانے والا بنائیے یا الہ العالمین. اور اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ان پر ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے. ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو اس سلسلے میں کمزوریاں ہم سے ظاہر ہوئیں، یا الہ العالمین اس پر ہمارے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائیے. اور یا الہ العالمین اس سلسلے میں خاص طور پہ میں اپنی طرف سے بات کروں گا کہ اگر پڑھانے میں کوئی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی سامعین و سامعات کے حقوق کو اگر میں نے تلف کیا، تو یا الہ العالمین میں بھی آپ سے آپ کی بارگاہ الہی میں معافی کا خاص گار ہوں. یا الہ العالمین مجھے بھی معاف فرمائیے، سب شرکاء کو یا اللہ اس سیرت کورس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ یہ سیرت کورس ہماری زندگیوں میں اتار دیجیے تاکہ ہم خود اس پر عمل کریں، ہمارے گھر والے اس پر عمل کریں. یا الہ العالمین امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے منسلک کر دیجیے. اور یا اللہ خاص طور پہ جو شرکائے کورس ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنا سمجھا، یا الہ العالمین ان کا وقت نکالنا قبول فرمائیے. اس سلسلے میں جو انہوں نے اپنا وقت انویسٹ کیا، جو اپنا پیسہ انویسٹ کیا، جو اپنا ٹائم، اپنی صحت، اپنی نیند کو قربان کیا، یا الہ العالمین ان کے ایک ایک عمل پر انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے. دین دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ دین دنیا کی برکتیں نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کے مال جان میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں، گھر میں، اولاد میں، یا الہ العالمین ان سے جڑی ہر چیز میں خیر و برکتیں اور حفاظت نصیب فرمائیے. یا الہ العالمین ہمیں اسی دین سے منسلک کر کے یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا بہترین نظم اور ترتیب قائم فرما دیجئے. یا الہ العالمین ہم نے اسی نیت سے پڑھا کہ دین کا یہ پیغام پہنچے. یا اللہ آغاز ہم نے کر دیا ہے، لیکن کونے کونے تک ہماری آواز کو پہنچانا اے الہ العالمین یہ آپ کی قدرت میں ہے. اور ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا، دنیا کے کونے کونے میں اس صدا کو پہنچانا اور ہم سے دین کا کام لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے. یا اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات درست فرمائیے. یا اللہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرمائیے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائیے. اور جو شرکائے کورس ہیں ان کی جو دلی تمنائیں ہیں، جو دلی آرزوئیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، سب قبول فرمائیے. جو ہمارے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرمائیے، ہمیں بھی معاف فرمائیے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.